سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے مشہور گپی مولوی نجیب دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ایک ویڈیو سنی جو 4-5 سال قبل کی ہے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے اس ویڈیو میں اکابرین وہابیہ دیابنا اسماعیلیہ کو تحریک آزادی ہند کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی۔ بالخصوص مولوی اسماعیل قتیل دہلوی اور رائے احمد بریلوی جو اسماعیل قتیل کا پیر و مرشد تھا، ان دونوں حضرات کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے اور انہیں آزادی ہند کی جو تحریک تھی اس کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، یہ اگست کا مہینہ ہے اور ہر پاکستانی جانتا ہے کہ اگست کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے اکابرین نے، علماء اہل سنہ و جماعت نے اور دیگر مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، اگرچہ وہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے، لیکن بنسبت دیگر مسلمانوں کے جو ہندوستان میں رہنے والے ہیں یا دیگر ممالک میں، ان کی بنسبت اس ملک کے اندر مسلمانوں کو آزادی حاصل ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر جو اراکین اسلام ہیں انہیں ادا کرنے میں مسلمان آزاد ہیں، اور دعا کرتے ہیں جن مقاصد کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ وہ مقاصد بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی جو یہ ویڈیو ہے یہ 4 سال پہلے کی ہے، تو نجیب دیوخانی صاحب کو مجھے لگتا ہے نسیان کی بیماری شروع سے ہی لاحق ہے، اور نجیب دیوخانی صاحب اس ویڈیو کے اندر بھی ہمیں بھولتے نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح حضرت کی عادت ہے چٹکلے چھوڑنا، گپے مارنا، اس ویڈیو کے اندر بھی نجیب دیوخانی صاحب نے گپے ماری ہیں اور اس طرح کے جملے ادا کیے، چٹکلے چھوڑے کہ جس سے حضرت نجیب دیوخانی جو کہ خود کو دیوخانی فرقہ کے امام المناظرین کہلواتے ہیں، حضرت کی جہالت کا ثبوت ملتا ہے۔ سامعین و ناظرین، نجیب دیوخانی صاحب کی یہ ویڈیو 13 منٹ پر مشتمل ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب نے اس ویڈیو میں اکابرین وہابیہ کو ہیرو بنانے کی کوشش کی آزادی ہند کی تحریک کا۔ افسوس یہ ہے کہ صرف ایک حوالہ ایسا پیش کیا کہ جس کو بنیاد بنا کے نجیب دیوخانی صاحب نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، خلاصہ کچھ یوں ہے وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا۔ نجیب دیوخانی نے ایک حوالہ پیش کیا مطالعہ پاکستان سے، یہ تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر کچھ واقعات بطور حکایت کے نقل کیے گئے اور بعد میں اسے ٹھیک بھی کر لیا گیا، درست بھی کر لیا گیا۔ تو نجیب دیوخانی صاحب نے اس کتاب کو سامنے رکھ کے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ دیکھیں، ان حضرات کی کتاب کے اندر جو تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل ہے، اس میں حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز سے محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان حضرات کی قربانیوں کا بھی ذکر ہے، تحریک کا بھی ذکر ہے، اور مولوی اسماعیل قتیل دہلوی اور رائے احمد بریلوی جو اسماعیل قتیل کا پیر و مرشد تھا، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو نجیب دیوخانی صاحب نے یہ کہا کہ جی اسماعیل قتیل اور مولوی رائے احمد بریلوی یہ حضرات بھی آزادی ہند کی تحریک کے بڑے مجاہدین میں سے ہیں، ان کی خدمات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ ایک بات یہ کی۔ دوسرے نمبر پہ پھر یہ کہا کہ جی پاکستان کو 61 سال ہو گئے بنے ہوئے، تو سن 2004 میں انہوں نے یہ واقعات نکال دیے، چیپٹر کے چیپٹر اڑا دیے اور کہا کہ جی یہ غلط لکھا جا رہا تھا تو اس لیے ہم نے ٹھیک کر دیا۔ تو ان کو زیادہ سمجھے، 61 سال تک انہوں نے یہ بات تسلیم کی، اب انہوں نے اپنی کتب سے یہ بات نکال دی۔ دوسرے نمبر پہ یہ پروپیگنڈا کیا، شور کیا نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی جہالت کی بنا پہ۔ تیسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی صاحب نے یہ بات کی کہ مولوی اسماعیل دہلوی قتیل اور رائے احمد بریلی ان دونوں نے سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، بالا کوٹ کے مقام کی طرف گئے، تو انگریز نے یہ سمجھا کہ
یہ اب سکھوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، گویا ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سننے والے دیوخانی فرقہ جیسے بے وقوف لوگ ہیں، جو ہم اپنی زبان سے بکواس کرتے جائیں گے، یہ منو عن اسے تسلیم کرتے جائیں گے۔ یہ شور کیا کہ سکھوں کے خلاف لڑنا، انگریز نے یہ سمجھا کہ یہ انگریز کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ تین باتیں خلاصہ جو نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا تھا، ہم انشاءاللہ العزیز ان تمام امور کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ سماعت فرما لیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نجیب دیوخانی صاحب کو نسیان کی بیماری ہے۔ دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے دماغ کا علاج کریں۔ یہ بھول جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اپنی زبان سے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تاریخ پیدائش بتا رہے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں 970 ہجری ہے اور کبھی کہتے ہیں 970 عیسوی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسوی اور ہے، ہجری اور ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ 970 سن عیسوی، 970 سن ہجری، یہ تاریخ پیدائش بتائیے۔ حضرت کو بھولنے کی عادت ہے، اس کا علاج کروائیں۔ خیر، یہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پہ جو وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہماری کتاب کا، جو تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل ہے، مطالعہ پاکستان، اس کا جواب ذرا سماعت فرما لیں۔ صورت مسئلہ کچھ یوں تھا کہ مولوی اسماعیل قتیل دہلوی اور رائے احمد بریلی جو اس کا پیر تھا، جو ان کے واقعات ہیں یہ 1831 سے پہلے کے ہیں۔ 1831 میں مولوی اسماعیل دہلوی مرا، اور جو اس کا پیر تھا، انہی کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ بھاگ گیا تھا، میدان سے فرار ہو گیا تھا۔ رائے احمد بریلی، جس کو یہ شہید بھی کہتے ہیں اور بہت بڑا مجاہد بھی کہتے ہیں، جبکہ انہی کی کتب کے اندر موجود ہے کہ وہ بعد میں زندہ دیکھا گیا لوگوں کو، وہ وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات 1831 سے پہلے کے ہیں۔ تو اب رائے احمد بریلی کے جو سوانح نگار ہیں، مولوی اسماعیل دہلوی کے سوانح نگار ہیں، جن میں مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ والا، یہ دیوبندیوں کا بھی معتبر مستند مورخ ہے۔ اگر کوئی دیوبندی اس پہ اعتراض کرے گا، کسی کو خارش ہوئی، کیڑے نے تنگ کیا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے کیڑے کو مارنے کے لیے میرے پاس بطور سپرے کے حوالہ جات موجود ہیں، وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح مولوی جعفر ہو گیا، حیات سید احمد والا، اور جو دیگر متقدمین مورخین ہیں رائے احمد بریلی کے اور اسماعیل قتیل دہلوی کے، ان تمام نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ رائے احمد بریلی اور اسماعیل قتیل یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، یہ انگریز کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ انگریز کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ انگریز ان کی مدد کرتا رہا، ان کی معاونت کرتا رہا، جس طرح کے ایک دو حوالہ جات میں انشاءاللہ آگے جا کر پیش کروں گا۔ تو 1831 اور جو ان کے متقدمین مورخین ہیں، سوانح نگار ہیں، وہ تمام کے تمام یہ لکھتے ہیں کہ یہ انگریز کے ایما پر لڑتے رہے، انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے ٹٹو تھے، انگریز کے یہ وظیفہ خوار تھے، انگریز ان کی مدد کرتا رہا۔ 100 سال تک کم از کم یہی تاریخ رہی کہ یہ انگریز کے ایجنٹ انگریز کے حق میں لڑتے رہے، انگریز کے خلاف انہوں نے لڑا نہیں ہے، یہ انگریز کے مخالف نہیں تھے، انگریز کی حکومت کو یہ اچھا سمجھتے تھے۔ 100 سال کے بعد مولوی غلام رسول مہر آیا، اس نے کتاب لکھی، یہ میرے سامنے کتاب پڑی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے سید احمد شہید، جس میں سید احمد رائے بریلی کے حالات و واقعات لکھے، اسماعیل دہلوی کے حالات و واقعات لکھے۔ تو اس نے آ کے وہ جو 100 سالہ تاریخ تھی اسے بدل کے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ الفاظ کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جی یہ انگریز کے مخالف تھے، ان کو موقع نہیں ملا انگریز کے خلاف لڑنے کا۔ بڑے ادیبانہ انداز کے اندر الفاظ کی ہیرا پھیری کی، اور جو حیرت دہلوی نے واقعات لکھے تھے حیات طیبہ کے اندر، اور مولوی جعفر نے حالات لکھے تھے حیات سید احمد کے اندر، وہ انہوں نے بدل کے دوسرے الفاظ لکھے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دوسرا ایک بندہ آیا جس کا نام ہے پروفیسر ایوب قادری۔
آج کے وہابی دیوبندی فرقہ کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایوب قادری اور غلام رسول مہر کا ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے 100 سال پہلے تاریخ کو بدلا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اب 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا، تو پاکستان مارز وجود میں آنے کے بعد جو اس وقت کے مورخین تھے انہوں نے پاکستان کی تاریخ لکھتے ہوئے وہ واقعات لکھے اپنی کتب کے اندر جو مولوی غلام رسول مہر اور پروفیسر ایوب قادری نے لکھے، تو انہی سے نقل کرتے ہوئے کچھ صحیح العقیدہ حضرات بھی انہی کے بہکاوے میں آ گئے، وہ حالات لکھ ڈالے اپنی کتب کے اندر جو غلام رسول مہر اور پروفیسر ایوب قادری اور دیگر مورخین پاکستان نے لکھے۔ یہ تھا تنظیم المدارس والی کتاب کے اندر جو مواد۔ اچھا، بعد میں اسے ٹھیک کیا گیا، درست کیا گیا۔ جو اسماعیل قتیل کے سابقہ متقدمین مورخین ہیں، سوانح نگار ہیں، حیرت دہلوی حیات طیبہ والا، اور مولوی جعفر حیات سید احمد والا، اور سر سید احمد خان، ان کی کتب کو سامنے رکھتے ہوئے جو تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل کتاب ہے، اسی کے مطابق پھر وضاحت کے ساتھ ان کی جو یہ باتیں تھیں ان کا انکار کیا گیا اور ان واقعات کو، حکایات کو نکال دیا گیا۔ یہ تھی حقیقت، جس کو نجیب دیوخانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 61 سال میں یہ تاریخ انہوں نے تسلیم کی، ان کی خدمات کو تسلیم کیا۔ حالانکہ اس جہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تنظیم المدارس کو کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے۔ کیا یہ پاکستان بنتے ہی تنظیم المدارس بن گئی تھی کہ یہ تنظیم المدارس کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہو گئی اور 61 سال سے یہ تسلیم کی جا رہی ہے؟ اس جاہل بے وقوف کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ تو جب ان کی تصحیح کر لی گئی، درستگی کر لی گئی، اب اعتراض کس چیز کا ہے؟ اچھا، الٹا کہتا ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا۔ کسی غلطی کو درست کرنا یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے؟ مختصر المعانی جس کے متعلق جناب کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے کہ یہ لغت کی کتاب ہے، اسی مختصر المعانی کے اندر ایک قرآن پاک کی آیت غلط لکھی ہوئی ہے اور کافی عرصہ سے چھپ رہی ہے۔ کیا جناب اسی آیت کو تسلیم کرتے ہیں جو غلط وہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ مختصر المعانی کے اندر یہ تقویت الایمان کے میرے پاس 1 درجن سے زائد نسخے پڑے ہوئے ہیں، سامنے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس۔ یہاں پر ایک لفظ ہے کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے۔ اب اسماعیل دہلوی 1831 میں مرا، یہ کتاب اس نے 1831 سے پہلے کی لکھی۔ تو اب کے وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ مکر کے لفظ کو نکال دیا۔ یہ باتیں تو اگرچہ تاریخی ہیں لیکن یہ عقائد کی کتابیں ہیں، تقویت الایمان، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ تو مکر کے لفظ کو انہوں نے اب نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ تمہارے عقائد کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے نکالا ہے، پہلے تم تسلیم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو مکرا، اللہ تعالیٰ کو فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا تم مانتے رہے ہو۔ اس بے وقوف کو پتہ نہیں کس نے مفتی بنا دیا ہے۔ جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کتاب کی غلطی کو درست کرنا یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے یا غلطی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھا وہ تنظیم المدارس والی کتاب جس کا موصوف نے حوالہ دے کے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی میں وضاحت کر دوں، حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی بات نہیں، بات ہو رہی ہے مولوی اسماعیل قتیل دہلوی کی اور رائے احمد بریلی کی۔ یہ دونوں انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے وظیفہ خار تھے، انگریز کے پٹھو تھے، انگریز کے یہ ٹٹو تھے۔ اچھا، اس نے باتیں کی ہیں، میں یہاں پر 1-2 حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سابقہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، بعد میں مولوی غلام رسول مہر نے کس طرح الفاظ کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے حقائق کو غلط پیش کیا عوام کے سامنے، جو انہوں نے 2 نمبری کی ہے۔ ذرا یہ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حیات طیبہ، صفحہ نمبر 369 اور 370 ہے۔ یہاں پر مرزا حیرت دہلوی تسلیم کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب تحریک پھیلی تو ضلع کے حکام اس سے چکنے ہوئے اور انہیں خوف معلوم ہوا کہیں ہماری سلطنت میں تو رکھنا نہ پڑے گا اور موجودہ امن میں تو کسی قسم کا خلل واقع نہ ہوگا۔ اس نظر سے ضلع کے حکام نے حکام اعلیٰ کو لکھا، وہاں سے صاف جواب آ گیا۔ یعنی بعض لوگوں نے حکام اعلیٰ انگریز حکومت کو بتلایا ان کے متعلق یہ تحریک جب پھیلی
اچھا، لکھتے ہیں اس نظر سے ضلع کے حکام نے حکام اعلیٰ کو لکھا، وہاں سے صاف جواب آ گیا۔ وہ کیا جواب تھا؟ ان سے ہرگز مزاحمت نہ کرو۔ انگریز لکھ رہے ہیں کہ مولوی احمد رائے بریلی اور اسماعیل دہلوی قتیل سے مزاحمت نہ کرو، ان مسلمانوں کو ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ سکھوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت میں بات بھی یہی تھی کہ یہ سکھوں سے لڑنا چاہتے تھے، انگریز سے لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ انگریز اس بات کو تسلیم کر رہا ہے اور اپنے سے محتاط لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، یہ سکھوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے سے نہیں لڑنا چاہتے۔ اور مرزا حیرت دہلوی کہتا ہے کہ حقیقت میں بات بھی یہی تھی، جبکہ یہ بدبخت اپنی 2 گز کی لمبی زبان نکال کر کہہ رہا تھا کہ انگریزوں نے سوچا کہ جب یہ سکھوں سے لڑ رہے ہیں تو ہم سے لڑ رہے ہیں گویا، یعنی اس نے حقائق کو غلط پیش کیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، بھلا مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلش سے کیوں سروکار ہونے لگا تھا، جہاں وہ اپنے دین کے ارکان بخوبی ادا کر سکتے تھے اور کرتے تھے؟ انہیں تو لبریشن مذہبی آزادی بخوبی حاصل تھی، وہ صرف دشمن دین و ایمان سکھوں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا ارادہ صرف سکھوں ہی سے اپنے مظلوم بھائیوں کا انتقام لینا تھا، جن کے قابل رحم مظالم کا بیان ہم مولانا شہید کی سوانح عمری میں بیان کر چکے ہیں۔ حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی، مطبوعہ لاہور، صفحہ نمبر 369 اور 370۔ یہاں پر تو اس شکایت کا مرزا حیرت دہلوی نے اس انداز میں ذکر کیا اور تسلیم کیا کہ انگریز کے خلاف نہیں تھے، یہ سکھوں کے خلاف تھے، انگریز کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ میرے پاس ہے مولوی غلام رسول مہر، سید احمد شہید، صفحہ نمبر 209 ہے اور جلد اس کی 1 ہے۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی۔ اب دیکھیں کہانی کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں، حقائق کو غلط پیش کر رہے ہیں، الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ بدل کے۔ بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی کہ سید صاحب انگریزوں کے خلاف جہاد کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں اور ہم لوگ از روئے خیر خواہی یہ حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن حاکم نے اس شکایت کو فرقہ وار رقابت کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب دیکھیں وہاں پر تسلیم کیا گیا کہ یہ انگریز کی ایجنٹ ہے، یہاں پر اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی 2 نمبری کی مولوی غلام رسول مہر نے۔ اسی طرح حیران ہوں گے آپ، یہ میرے پاس وہی حیات طیبہ ہے، صفحہ نمبر 370 کے اوپر حیرت دہلوی لکھتے ہیں، سید احمد صاحب نے مولانا شہید مولوی اسماعیل دہلوی کے مشورہ سے شیخ غلام علی رئیس الہ آباد کی معرفت لیفٹیننٹ گورنر ممالک مغربی شمالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہاد کی تیاری کرنے کو ہیں۔ سرکار کو تو اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے، جہاد کر رہے ہیں اور پوچھ انگریز سے رہے ہیں کہ اس میں کوئی انگریزوں کو اعتراض تو نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، انگریزوں کی رضا پوچھی جا رہی ہے۔ یہاں پر شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے نجیب دیوخانی کو۔ اچھا، لیفٹیننٹ گورنر نے صاف لکھ دیا ہماری عملداری کے امن میں خلل نہ پڑے، ہمیں کچھ سروکار نہیں، نہ ہم ایسی تیاری کے مانے ہیں۔ یہ تمام ثبوت صاف صاف اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جہاد صرف سکھوں ہی کے لیے مخصوص تھا، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز مخاصمت نہ تھی۔ پھر سن لیں، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز مخاصمت نہ تھی، صفحہ نمبر 370۔ یہ مرزا حیرت دہلوی ہے۔ آپ کی اوقات ہی کیا ہے نجیب دیوخانی صاحب؟ جھوٹ بولیں، عوام کو گمراہ کرنے، قوم کو گمراہ کریں، غلط حقائق پیش کریں۔ یہ اسماعیل دہلوی کا سوانح نگار سب سے معتبر مستند ہے، وہ حیات طیبہ کے اندر لکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ذرا ایک حوالہ اور آپ سماعت فرما لیں۔ مولوی غلام رسول مہر نے مزید یہاں پر جو الفاظ بدلے، یہ کیا کہتا ہے؟ اب حقائق کو ذرا یہ توڑ کے پیش کر رہا ہے غلام رسول مہر کہ جس نے 100 سال کے بعد یہ تاریخ بدلی۔ بعض حاسدوں نے قیام کلکتہ کے دوران انگریزوں کے پاس شکایت کی کہ سید احمد پہلے نواب امیر خان کے لشکر میں نشان بردار تھا، نواب کمپنی سے مل گیا تو سید احمد نے پیری مریدی کا ڈول ڈالا اور اب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے۔ یہ محض بے علم ہے، اس شکایت پر کسی نے توجہ نہ کی۔ یعنی اب ڈھکے چھپے الفاظ، وہ الفاظ انہوں نے بدل دیے جس میں واضح طور پہ تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ انگریز کے خلاف نہیں ہے، تو اب انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر، بڑے خوبصورت پیرائے میں اس تاریخ کو بدلا، بڑے منظم انداز میں، منصوبہ بندی کے تحت۔ مولوی غلام رسول مہر۔ اسی طرح ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے حیات سید احمد، جس کا میں نے حوالہ پہلے دیا ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، مولوی جعفر۔ یہاں پر واضح طور پہ مولوی جعفر لکھتا ہے، اور انگریزی سرکار گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرائض مذہبی اور عبادات لازمی سے روکتی ہے۔
ہم ان کے ملک میں اعلانیہ واز کہتے اور ترویج مذہب کرتے ہیں، وہ کبھی مانع و مزاحم نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہیں۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیاء سنن سید المرسلین ہے، سو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں؟ کس سبب سے جہاد کریں؟ وہ پوچھ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی سکھوں کے خلاف لڑنا، یہ انگریز کے خلاف لڑنا تھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، ڈوب کر مر نہیں جاتا تو جھوٹیا، اور اصول مذہب کے خلاف بلا وجہ طرفین کا خون گرا دیں۔ یہ مکتوبات نقل کر رہے ہیں رائے احمد بریلی کے۔ انہی مکتوبات میں پھر غلام رسول مہر اور پروفیسر ایوب قادری نے رد و بدل کیا، جھوٹ بولا، حقائق کو غلط پیش کیا۔ اچھا، یہ ایک حوالہ ہو گیا حیات سید احمد کا۔ تو اب ایک منظور نعمانی کا حوالہ سن لیں، ماہنامہ الفرقان لکھنؤ۔ یہاں پر یہ تسلیم کیا گیا کہ مشہور یہ ہے کہ آپ سید صاحب اینڈ کمپنی نے انگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ کلکتہ یا پٹنہ میں ان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزوں نے بعض موقعوں پر آپ کی امداد بھی کی۔ یہ منظور نعمانی تسلیم کر رہا ہے الفرقان، جو ان کا ماہنامہ رسالہ نکلا کرتا تھا، کہ بعض موقعوں پر انگریز نے ان کی مدد بھی کی ہے، وظیفہ بھی دیا ہے، ان سے تعاون کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ انگریز کے خلاف تھے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ یہی سکھ جو آپ کے بقول رائے احمد بریلی اسماعیل دہلوی نے جہاد کیا، آپ کے بقول تحریک خلافت کے زمانے میں، تحریک ترک موالات میں آپ نے ہندو اور سکھوں سے مل کر یاریاں نبھائیں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ کس منہ سے انگریز خلاف نعرہ لگاتے ہو تم انگریز کے پروردہ ہو، انگریز کے جنٹ ہو، انگریز کے پٹھو اور ٹٹو ہو۔ ذرا تذکرۃ الرشید کو پڑھ لیں، کہتے ہیں جی علماء اہل سنت و جماعت، علماء دیوبند کا کردار تذکرۃ الرشید میں پڑھیں۔ آپ کا گنگوئی کہتا ہے میں جب حقیقت میں انگریز سرکار کا مخالف نہیں ہوں تو وہ مرضی ہے اس کی، وہ کہتے ہیں میں مخالف نہیں ہوں، جو چاہے سزا دے۔ تذکرۃ الرشید کو ذرا پڑھیں اور ڈوب کر مر جائیں اگر کوئی شرم حیا ہے آپ میں۔ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں، وگرنہ حیات طیبہ سید احمد اور حیات سید احمد ان کو آپ پڑھیں، واضح طور پہ آپ کو ثبوت ملیں گے کہ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے۔ اور باقی جو انہوں نے ڈھونک رچایا ہوا ہے کہ جی یہ سکھوں کے خلاف جہاد کیا، اگر ارواح ثلاثہ کی حکایات کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، مولوی اشرف علی تھانوی، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یار محمد اور خادق خان سے جہاد کیا۔ یہ ہے ان کے جہاد کی حقیقت۔ یار محمد یہ کون سے سکھ کا نام ہے؟ خادق خان یہ کون سے سکھ کا نام ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتلائیں قوم کو۔ یہ تمہارے جہاد کی حقیقت ہے جو سکھوں کے خلاف کرتے رہے۔ یار محمد یہ بھی کوئی سکھ گزرا ہے؟ خادق خان کوئی سکھ گزرا ہے؟ خدا کے لیے قوم کو گمراہ نہ کریں۔ یہ بات تم نے کی ہے تحریک آزادی ہند کے حوالہ سے۔ جو دوسرا پہلو ہے تحریک پاکستان، میرے خیال سے اس میں تمہیں حقائق بتاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے شرم آ گئی ہوگی۔ جو کردار تمہارے اکابرین کا ہے، تمہارے بزرگوں کا ہے، تمہیں شرم آئی ہوگی، اس لیے تم نے بیان نہیں کیا۔ اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اس پہ تم نے کوئی بات نہیں کی تحریک پاکستان کے حوالہ سے۔ شبیر عثمانی ایک بندہ، آخر میں اس نے کچھ غیرت کر کے وہ مسلم لیگ کے ساتھ آ ملا بیچارہ، تم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا، گالیاں لکھوائیں دیواروں کے اوپر، اس کے اوپر کیا کیا فتوے لگائے تم لوگوں نے، کیسے دھکے دیے گئے اس بیچارے کو۔ شبیر عثمانی ذرا اس کے حالات پڑھیں، کیوں مجبور کرتے ہیں ہمیں حقائق کھولنے میں، پھر کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ شرم کریں، حیا کریں، لوگوں کو حق بات بتائیں۔ اگر حق نہیں بتا سکتے تو کم از کم جھوٹ بھی نہ بولیں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، وگرنہ میرے پاس الحمدللہ دفتر کے دفتر موجود ہیں آپ حضرات کی انگریز نوازی پر۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ساری حقیقت رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی کے حوالہ سے قوم کے سامنے رکھوں گا میں۔